السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہمارا چینل ناولز ان اردو 22 سے چینل ابھی تک سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کو آپ لوگوں نے سٹارٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے لائک کا بٹن دبا دیں اور ایپیسوڈ پڑھ کر اچھا سا لازمی کمنٹ بھی کیجیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ ہونے والی ہے دھماکے دار، آج سب کپلز کے سین ہے، لانگ ایپیسوڈ ہے، تو آج آپ نے دل کھول کر لائکس کرنے ہیں، دل کھول کر سبسکرائب کرنا ہے اور دل کھول کر اچھی سی لمبی سی رائے دینی ہے اینڈ پہ۔ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ پڑھ کے کہ آپ کو کس کا سب سے زیادہ سین پسند آیا اور آگے آپ کس کا سین سب سے زیادہ دیکھنا چاہیں گے، پسند کرنا چاہیں گے، آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا رہا تو ایک دن کے گیپ کی بجائے ایپیسوڈ نیکسٹ جلد آئے گی۔ عشق کا مقبرہ ایپیسوڈ نمبر 9، رائٹر ایمن رضا۔ پیچھے ہٹو تم، کیا ہوا شیر دل، آنکھیں کھولو۔ وانیہ اسے دھکا دیتی آگے آئی تھی، وہ آرام سے پیچھے ہو گئی تھی۔ اے لڑکی، کیا ملایا تھا تم نے چائے میں؟ ہاں، میرے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ یہ سانس کیوں نہیں لے پا رہا؟ بریرہ شیر دل کا منہ تھپ تھپاتے بولی۔ I mean seriously, don't you guys have any common sense؟ بجائے اس کے کہ تم لوگ اسے اٹھا کر ہسپتال لے کر جاؤ یا بیڈ پر لیٹاؤ، تم لوگ اس کا سانس بند کرنے کے لیے اس کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ اس کی بات پر قاسم اور حسیب نے فوراً اسے اٹھاتے کمرے میں لے جاتے بیڈ پر لٹایا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو، کہاں مر گیا ہے؟ زہر پھیل جائے گا، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کھلایا ہے اسے اس منحوس نے۔ بریرہ غصے سے بولتی اس پر جھپٹنے کو آئی، جسے بیچ میں ہی تابش نے روک کر جھٹکے سے دور کیا تھا۔ خبردار، جو میری بہن پر الزام لگانے کی کوشش کی، اس نے کچھ نہیں کیا۔ کیا بھول گئی تم کہ وہی چائے ہم سب نے بھی پی ہے؟ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہمارے سامنے ہی تو بنائی تھی چائے انہوں نے، پھر کس منہ سے تم ان پر الزام لگا رہی ہو؟ وہ گھرا کر بولتا ایک الگ ہی انسان لگ رہا تھا، جسے سب ششدر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جس نے کبھی بڑی سی بڑی بات کا غصہ نہ کیا تھا۔ اپنی بہن پر بات آنے پر وہ کیسے شیر کی طرح پھاڑ کھانے کو دوڑا تھا۔ حیران تو نازلی بھی تھی۔ بھائی کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں، قاسم نم آنکھوں سے بولا تو سبھی سفید چہرے سے اس کی طرف منہ موڑ گئے تھے۔ وانیہ بے ہوش ہوتی نیچے ڈھہ گئی تھی، جبکہ نازلی نے گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ 4 منٹ پورے ہوئے تھے۔ ان سب کو پیچھے ہٹاتی وہ آگے آئی تھی، اس کے بے ہوش ساکت وجود کے پاس۔ پیچھے ہٹو، قاسم کو ہٹاتی وہ آگے آتے اس کے دل کے مقام پر دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتی زور سے جھٹکا دے گئی تھی۔ اسے ہلتے نہ دیکھ اس نے 5 بار یہ عمل دہرایا۔ جو دوا اس نے شیر دل کے کپ پر لگائی تھی، اس سے کچھ منٹ کے لیے بندے کی سانسیں عارضی طور پر رک جاتی تھیں۔ دل پر دباؤ دینے سے سانسیں دوبارہ چلنے لگتی تھیں۔ اس کو ابھی تک یوں ساکت دیکھ وہ حیرت زدہ ہوئی، آنکھوں میں تفکر ابھرا۔ اب تک تو ہوش آ جانا چاہیے تھا اسے۔ اس نے دوبارہ ایک جھٹکا دیا تھا اس کے دل کے مقام پر، اور اس کی مندھی آنکھوں کو دیکھتے اس نے شیر دل کے مکان پر کان دھرا تھا، جہاں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سب حیرت زدہ سے اس کے عمل کو دیکھ رہے تھے، جب شیر دل بلوچ کی آواز کمرے میں گونجی۔ صدقے، کہیں میں جنت میں تو نہیں پہنچ گیا؟ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ وکیل صاحبہ میرے سینے کی زینت بنی، میری دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کی بے باک بات پر وہ لب بھینچ کر جھٹ سیدھی ہوئی تھی، جب اس نے اس کی کلائی سے جھٹکا دیتے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا کہ وہ اس کے سینے پر گری تھی۔ مریض عشق ہوں میں، جس کی دوا صرف آپ ہیں، آپ کہاں چلیں جان بچا کر؟ اس کی بات پر نازلی نے غصے اور شرم سے سرخ پڑتے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ چھوڑو مجھے، وہ گررائی تو تابش نے فوراً بیچ میں آتے اس کی کلائی شیر دل سے چھڑاتے اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب 2 بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔
شیر دل بلوچ کو تابش کا بیچ میں آنا کافی ناگوار گزرا تھا۔ تبھی دانت کچکچاتے بولا، جب بڑوں کا دماغ سٹیا جائے تو چھوٹوں کو بیچ میں آنا ہی پڑتا ہے۔ وہ شیر دل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ چلیں، آپ کو گاؤں دیکھنے جانا تھا نا، میں لے چلتا ہوں۔ تابش اسے دیکھتے بولا تو وہ فوراً حامی بھر گئی۔ ایسے کیسے؟ یہ میری ذمہ داری ہے انہیں گاؤں دکھانے کی، اور یہ کام میں ہی سر انجام دوں گا۔ وہ نکہت سے اٹھتے بولا تو بریرہ فوراً بولی، بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے اٹھا، میں لے جاؤں گا انہیں، ویسے بھی میری بہن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ہوا بے چھوٹے، بڑی بہن کے راگ الاپ رہا ہے؟ بھول گیا تیری سوتیلی بہن ہے، چاچی کو خبر بھی لگ گئی تو تیرا گھر سے نکلنا بند کروا دیں گی۔ وہ خباثت سے بولا تو تابش غصے سے تپتے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ ہاں بھائی، آج تک آپ نے ہمارے لیے تو کوئی سٹینڈ نہیں لیا، چاہے ہمیں امی ابو سے کتنی ہی ڈانٹ کیوں نہ پڑ جائے۔ پھر آپ ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو لگتی بھی ہماری کچھ نہیں سوائے سوتیلی بہن کے، دشمن ہے یہ ہماری۔ وانیہ جو بریرہ کے پانی ڈالنے پر ہوش میں آئی تھی، اس یوں شیر دل بلوچ سے زبان لڑاتا دیکھ سینے پر ہاتھ لپیٹتی بولی، شٹ اپ، تمیز سے بات کرو، بڑی بہن ہے وہ تمہاری، آئندہ میں نے تمہیں ان سے ایسے بات کرتے سن لیا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے چلا کر کہتے وانیہ کو جھنجھوڑتے بولا تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ نفرت سے نازلی کو دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مگر ابھی نہیں، مجھے کچھ کام ہے، اور ہاں، اگر میں تمہارے ساتھ باہر گئی بھی تو تنہا نہیں جاؤں گی، تابش ساتھ جائے گا ہمارے، مائنڈ اٹ۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ سب خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے اور شیر دل بلوچ کی عقابی نظریں اس کی پشت پر تھیں، جبکہ ہاتھ اپنی گردن کو سہلا رہا تھا جہاں سے کچھ دیر پہلے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ کیا دھرا اس نک چڑھی وکیل صاحبہ کا ہی تھا۔ اسے اس چوہے بلی کے کھیل میں اور بھی مزہ آنے لگا تھا۔ جیسے ہی اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی تھی، اس کی روشنی میں کبیر کا عکس ابھرا تھا، جو ہاتھوں میں گٹار لیے اپنے ڈمپل کی نمائش کرتا ہلکے ہاتھوں سے دھن پھیرنا شروع ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن میں تجھ کو پایا ابتدا سے، وہ کھل کر مسکراتے بولا۔ دوسری اسپاٹ لائٹ روشن ہوتے ادا نے گایا تھا، کھا قسم یہ، ساتھ ہی ہاتھ کبیر کے آگے کیا جو اس نے استحقاق سے تھاما تھا۔ تم ہی پہلی ہو، تم ہی آخر ہو، جان لو یہ۔ وہ اس کے ارد گرد چکر کاٹتے بولا، کیوں مان لوں میں؟ ادا نے سینے پر ہاتھ باندھتے نخرے سے کہا تھا، کچھ تو ہے تیری باتوں میں، کچھ تو ہے تیرے پیار کی ادا۔ وہ گٹار پیچھے کی طرف کرتا جھٹکے سے گھٹنے کے بل بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام کر چومتے بولا تو دونوں ساتھ گنگنا اٹھے تھے، پیار تیرا دیوانہ دیوانہ کرے، بے چین دل ہمیں چین سے جینے نہ دے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے، ایک ساتھ سٹیپ لیتے بولے، مسافر میں ہوں اور تم بھی۔ کبیر اس کے آگے سائیکل لاتے بولا، تیری خاطر میں ہوں حاضر، ساتھ چل تو سہی۔ وہ سائیکل کے سیٹ کے آگے بنے پائپ پر بیٹھتی اس کی طرف رخ موڑے بولی، راہیں جہاں بھی لے جائیں۔ وہ سائیکل سے اترتے آگے کی طرف راہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے بولا، یہ سفر ختم ہو نہ ہو نہیں ہے کوئی فکر۔ وہ انگلی سے اس کے کندھے پر دستک دیتے آگے آتی بولی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا، جیسے اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ کچھ نہیں،
اس جہاں میں جو ہم تم ہم سفر نہ بنے۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھتے دونوں باہیں پھیلاتے ارد گرد جہاں کا اشارہ کرتے۔ آخر میں ہم سفر پر اس کے آگے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کا ہاتھ مانگتے بولا، بے وجہ مسکرانے کی وجہ تم ہی ہو بنے، پیار تیرا دیوانہ دیوانہ کرے۔ وہ اس کے آگے خود بھی گھٹنوں کے بل گرتی نم نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے آگے ہاتھ کرتی بولی، میری پریفرنس یہ ہے کہ آپ خود یہ گانا نکال کر سن لیجئے اور ایزیوم کر لیجئے کیونکہ میری آواز آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ اسے دیکھتے اس کے آگے ہاتھ کرتی بولی جس میں وہ ڈائمنڈ کی رنگ سے جا چکا تھا، جبکہ یہ منظر دیکھتے پورے ہال میں جہاں سناٹا چھایا تھا ایک دم تالیاں اور ہوٹنگ گونج اٹھی تھی۔ جو اس پروپوزل پر چیخ چیخ کر پاگل ہو رہے تھے۔ یہ اظہار محبت واقعی منفرد اور الگ تھا، جو کسی نے نہ کیا تھا۔ وہ ادا نے کیا تھا اپنی محبت کا اظہار اشکوں اور محبت کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے ہمسفر کبیر سلطان سے، اور یہ منظر دیکھتے زیدان کا وجود جو پہلے حیرت اور بے یقینی کے دلدل میں دھنسا تھا، ایک دم اشتعال سے اس کا وجود نہا گیا تھا۔ بھانبڑ چل رہے تھے اس کے دل میں۔ جو جوتا وہ بھرے بازار میں اس کی محبت کی توہین کر کے مارنے والا تھا، وہی جوتا اس نے بھرے بازار میں اس کے منہ پر مارا تھا کبیر سے اظہار محبت کر کے۔ یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹی عورت، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ کیسے تم کسی اور سے محبت کا اقرار کر سکتی ہو جبکہ محبت کی دعوے دار تو تم میری تھی نا؟ وہ چلاتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ سٹیج پر اس کے سامنے آیا۔ ہارون بھی اس کا غصے اور شکست سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ مزے لے رہا تھا۔ واقعی اس واحد چیز کی اسے خواہش تھی کہ زیدان کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ آخر کیا غلط کیا ہے میں نے؟ وہ اپنی کھائل نظروں سے اس کی آنکھوں میں دہکتے الاؤ میں دیکھتی بولی، تم ذرا شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ مجھ سے آنکھیں ملاتے ہوئے مجھ سے محبت کے دم بھرتے آخر میں میرے ہی بھائی سے محبت رچا لی تم نے۔ وہ غصے سے پھنکارتے اسے تھپڑ رسید کرنے آگے بڑھا جب کبیر نے بیچ میں آتے زور سے اسے زمین پر پٹکا تھا۔ کیوں؟ دھوکہ صرف تم ہی مرد دے سکتے ہو، کیا ہم عورتیں نہیں؟ برا لگ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اپنی فتح کو شکست میں بدلتے دیکھ دل چل رہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کا منہ سرخ آنکھوں سے دبوچتی بولی تو وہ بل کھا کر رہ گیا۔ مگر وہ کس فتح کی بات کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کے پلان سے آگاہ ہو گئی تھی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دل میں چلایا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ مگر یہ ہو چکا تھا۔ اگر تم مجھے برے بازار میں رسوا کر کے میری محبت کی توہین کرنا چاہتے تھے، میرے پیار کو گالی دینا چاہتے تھے زیدان سلطان، لو آج میں نے تمہارا پیار جوتے کی نوک سے ٹھکرا دیا۔ وہ ایک دم اسے غصے سے اپنے پاؤں سے کک کرتی بولی، تو تمہارا پیار جھوٹا تھا مکار عورت، جیسی تم فریبی ہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے بل اڑتا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ بولا، نہ 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 زیدان سلطان، یہ غلطی نہ کرنا۔ جو میں نے کی وہ محبت تھی اور جو تم نے کی وہ دل لگی تھی۔ تم سے محبت کرنا میرے بس میں نہ تھا، مگر تمہیں چھوڑ دینا میرے بس میں تھا، اور وہ میں نے کیا، کیونکہ جو شخص محبت کے نام پر جوا کھیلے اسے مرتے دم تک محبت نصیب نہیں ہوتی۔ ترس جاتا ہے وہ، مگر اس کا کشکول ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ وہ لہو ہوتی آنکھوں سے اس کے دل پر دستک دیتی بولی تو وہ غصے اور ضبط کو چھپاتے تمسخر سے مسکراتے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے تم چلی جاؤ گی تو لڑکی نہیں ملے گی مجھے کیا؟ مجھے یوں بجاؤں گا چٹکی تو
دو چار لڑکیاں ابھی تیار کھڑی ہو جائیں گی میری محبت کے دم بھرتے۔ وہ تکبر سے بولا تھا، تمہاری یہی خوش فہمی تمہارے بلانے پر تمہاری یہی تو خوش فہمی ہے، تمہارے بلانے پر تو دو چار لڑکیاں آ جائیں گی اور میرے بلانے پر کون ہے جو نہیں آئے گا؟ وہ اسے زچ کرتی مسکراہٹ سے بولی تو وہ واقعی قائل ہوا تھا دل ہی دل میں کہ ادا کی خوبصورتی کے دم تو پوری یونیورسٹی کے لڑکے بھرتے تھے۔ ابھی وہ ایک آواز دیتی تو لڑکوں کی لائنیں لگ جاتی، مگر یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں، تمہیں 1000 چاہیے اور مجھے صرف ایک جو مجھے مل چکا ہے۔ وہ قدم پیچھے لیتی کبیر کا ہاتھ تھام کر بولی۔ طلب مسکرا رہے تھے مگر آنکھیں اپنا غم بہا رہی تھیں۔ جو میری نہ ہو سکی وہ کسی اور کی کیا ہوگی، لکھ لیں بائی، یہ آپ کو بھی دھوکہ دے گی۔ وہ کبیر کو انگلی دکھاتے بولا، اور تمہارے تو سارے وعدے ساری قسمیں جھوٹ نکلی محترمہ۔ وہ ادا پر طنز کرتے بولا، افسوس یہ کہہ کون رہا ہے؟ تم وہ پہلے شخص تھے جو میرے دل کو بھاتے تھے، مگر مجھے کیا معلوم تھا تم میری ہی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ وہ حقارت سے بولتی اس کے منہ پر لفظوں کا تماچا مار گئی تھی کہ وہ بلبلا اٹھا تھا، تم جیسی لڑکیاں گھر بسا ہی نہیں سکتی۔ وہ پھر غصے سے پاگل ہو کر چلاتے ہوئے آگے آیا، تو اپنی آنکھوں کو خوش نصیب سمجھو زیدان سلطان، اور دیکھو مجھے جس نے اپنا گھر اپنے من چاہے شخص کے ساتھ بسا لیا ہے۔ وہ کبیر کے کندھے پر سر رکھتی بولی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا، جس پر کبیر ایک ہاتھ کے حلقے میں اسے لیتے بولا، میٹ مائی وائف ادا کبیر سلطان۔ اس کی بات پر سب لوگ منہ میں انگلیاں دبائے انہیں تکنے لگے تھے، مگر کیسے؟ حیرت کی زیادتی سے وہ بس یہی کہہ پایا تھا، زبان تو جیسے گم گئی تھی اس کی، بالکل اسی طرح جس طرح تم میرے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے مجھے استعمال کر رہے تھے، ویسے ہی میں نے تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکی جو اب تمہارے پورے منہ کو سیاہ کر چکی ہے۔ وہ ایک دم نیچے سے مٹھی میں مٹی بھرتے اس کے منہ پر مارتی بولی تو وہ ساکت ہی تو رہ گیا تھا۔ اس غضب کی بےعزتی پر وہ اس پر ٹوٹنے والا تھا جب اس کے دوستوں نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا تھا۔ دیور جی، خود کو قابو میں رکھیے، اپنی بھابھی کا احترام لازم ہے آپ پر۔ وہ اس پر ایک آخری نگاہ ڈال کر وہاں سے کبیر کے ساتھ نکل چکی تھی، جبکہ وہ غصے سے چیختا چلاتا رہ گیا تھا، تم جاؤ، نہیں تم جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے۔ دو ملازم آپس میں بحث کرتے اس لاک اپ کے باہر تھے جہاں وہ قیدی قید تھا۔ لڑتے مرتے دونوں ہی خوف سے الجھتے اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں لالٹین تھی جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں کھانا۔ جیسے ہی وہ اندر آ کر کھانا رکھنے لگے، کسی نے انہیں پیچھے سے دبوچتے ان کے گلے میں زنجیر ڈالی تھی اور کس کر دبانے لگا تھا، جس سے ان کا گلا دبنے لگا تھا۔ وہ دو ہٹے کٹے شخص بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے چیخنے پر جو ایک ساتھ باہر پہرا دے رہا تھا کانٹوں والا ڈنڈا لے کر فوراً اندر آیا تھا۔ چھوڑو انہیں، چھوڑ ابے چھوڑ۔ وہ اس پر لگاتار ڈنڈے برساتے بولا، جس پر اس کے بازوؤں اور ہاتھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ مت مارو، مت مارو مجھے، کچھ نہیں کیا میں نے، ماما، بابا بچائے مجھے۔ وہ گراتا ہوا خوفناک آواز میں دھاڑنے لگا تھا۔ اس لاک اپ میں زنجیروں کا شور جھنجھنا اٹھا تھا۔ کھانا، کھانا دو مجھے، کھانا، کھانا ہے، دو مجھے کھانا۔ وہ ایک دم زور زور سے اپنے بال کھینچتے چیخنے لگا جب تیسرا بندہ فوراً اس کے آگے اسٹیل کی پلیٹ پھینکتے بولا،
جس میں سوکھی روٹی، کٹا ہوا پیاز اور کھیرا پڑا تھا۔ کتنا برا کھانا تھا یہ اس معذور ذہنیت کے شخص کے لیے، جسے دیکھتے ہی وہ اس پر ٹوٹ پڑا تھا اور ہاتھوں سے جانوروں کی طرح بے صبرا ہوتا کھانے لگا تھا، جسے یہ کھانا بھی اس سے چھن جائے گا۔ وہ روٹی کی بڑے بڑے لقمے توڑ رہا تھا، دانتوں سے کتر رہا تھا۔ وہ سوکھی روٹی اس کے حلق میں اٹک رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ یہی تو اس کا کھانا تھا جو اسے اتنے سالوں سے دیا جا رہا تھا۔ اگر وہ یہ کھانا نہ کھاتا تو 2-3 دن اسے بھوکے گزارنے پڑتے، اور تو اور ایسا وحشی پن دکھانے پر اسے بہت بڑی سزائیں بھی ملتی تھیں، جس پر اس کی کمر کو گرم ڈنڈوں اور کانٹوں سے لیس لاٹھیوں سے دہکایا جاتا تھا کہ اس کی سسکیاں بھی گراہٹوں کی طرح دل دہلا دینے والی ہوتی تھیں، جو لوگوں کا کلیجہ تک چیر جاتی تھیں۔ اس کی آہوں میں بھی ایک نامحسوس پکار تھی، جیسے وہ کسی اپنے کو پکار رہا ہو۔ یہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ نازلی، جو شیر دل کے کمرے سے باہر نکلتی گہرا سانس لے رہی تھی، لاؤنج میں آ کر اسی خفیہ جگہ سے ان 3 افراد کو باہر نکلتے دیکھ وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ کون سی جگہ ہے وہ؟ اور کیا کرنے گئے تھے تم لوگ وہاں؟ وہ ان تینوں کو تفتیشی نگاہوں سے دیکھ کر بولی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر بھگیا گئے تھے۔ حیرت تو نازلی کی طرف کی تب بڑھی جب اس نے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھے جس پر نوکیلی زنجیریں تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ آخر کیا کر کے آئے ہو تم لوگ وہاں؟ جلدی بتاؤ مجھے، کس کا خون ہے یہ؟ وہ اپنی آواز میں سختی لائے بولی۔ اس خون کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، پتہ نہیں کیا دل میں چبھن ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں دل میں چبھن ہوئی تھی۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگے تھے۔ جی کچھ نہیں جی، وہ صاحب جی نے کسی کو کھانا دینے کا بولا تھا۔ اس کا روب ہی ایسا تھا کہ ان کے منہ سے باتیں پھسل رہی تھیں۔ ان میں سے ایک اٹکتے ہوئے بولا تھا، دوسرے نے اس کی گردن پر ہتھوڑا رسید کیا تھا کہ اس نے یہ بتانے کی غلطی کیوں کر کی کہ وہاں کوئی شخص موجود تھا۔ کون ہے وہاں؟ بتاؤ، کسے قید کر رکھا ہے؟ جلدی بتاؤ ورنہ تھانے کی سیر کروا دوں گی۔ وہ ان کے قریب آتی دانت چبا کر بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں سے ایک کی زبان سے پھسلا تھا، ایک پاگل رہتا ہے وہاں بی بی جی، بہت خطرناک ہے، لوگوں کی جان لے لیتا ہے، اس لیے اس کو وہاں قید کر کے رکھا ہے۔ آپ وہاں نہ ہی جائیں تو ہی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں وہاں سے کھسک چکے تھے، جو کہ نازلی کی اور پرسوچ نظریں دروازے پر تھیں، جو آج ممکن نہیں تھا وہ وہاں جا سکتی تھی شاید۔ جلدی میں وہ تینوں دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے۔ جیسے ہی نازلی کے قدم وہاں بڑھنے لگے، پیچھے سے اسے کسی نے آواز دی تھی۔ نازلی وہاں رات کو جانے کا سوچتی پلٹ گئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر دیکھا تو حویلی کی لڑکیاں خطرناک تیور لیے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ یہ جو تم کر رہی ہو نا، ہمیں سب خبر ہے، میرے بھائی کو مارنا چاہتی ہو نا، تم مت بھولو اگر تم نے اس کا بال بھی باقا کیا تو جان بخشی ہم تمہاری بھی نہیں کریں گے۔ بریرہ نے نفرت سے پھنکارتے کہا تو نازلی نے اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ موت نہ سہی پر سزا تو تمہارے بھائی کو مل کر رہے گی، اس ننھے پھول کو اجاڑنے کی جس کی زندگی اس نے برباد کر دی، اس کے ہونٹوں سے اس کی خوشی نوچ لی، اس سے زیادتی کر کے۔ اگر تم سب اس بچے کی جگہ ہوتے تو کیا تب بھی یوں ہی بے شرمی سے مجھے اسے معاف کرنے کا کہتی؟
یا اپنے پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی۔ اس کے طاق کے وار کرنے پر وہ کچھ لمحے کچھ بول نہ پائیں تھیں۔ بات تو اس کی صحیح تھی۔ اگر خدا نخواستہ وہ اس بچے کی جگہ ہوتی تو آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ بکواس بند کرو تم، میرا شیر دل ایسا نہیں ہے، تم پھنسا رہی ہو اسے، اور میں اسے تمہارے چنگل سے بچا کر ہی رہوں گی۔ وانیا اس کے بازو سے اسے جھنجھوڑ کر بولی تو وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، دودھ کی دھلی تو یہاں کی لڑکیاں بھی نہیں، سب نے ہی عاشق پال رکھے ہیں۔ جو خود بہتی نیا میں ہاتھ دھو رہی ہوں، وہ اوروں کا غم کیا محسوس کریں گی؟ وہ تنفر سے اس کا ہاتھ چھٹکتے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نور اور ایشل بھی وہاں سے جا چکی تھیں۔ وہ اگر شیر دل کو منہ پر برا نہیں کہتی تھیں تو وہ اپنے خاندان کے پریشر کے زیر اثر نازلی کو بھی اچھا نہیں کہہ سکتی تھیں۔ اب بچی تھیں تو وانیا اور بریرہ اور رانیہ۔ کچھ بھی کرو بریرہ، اس لڑکی کا قصہ آج تمام ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ شیر دل کو مار کر چھوڑے گی۔ وانیا نفرت سے گھرائی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مت بھولو تم تابش سے پیار کرتی ہو اور تابش اس چڑیل کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا ہی رہا تو وہ تمہارا پتا کب کاٹ دے گی تمہیں علم بھی نہ ہوگا۔ اس کی بات پر اس کا وجود چلنے لگا تھا۔ ٹھیک کہا ہے تم نے، ہمیں آج ہی اس کا قصہ تمام کرنا پڑے گا۔ تم رانیہ کچھ گنڈوں کو بلواؤ اور آج رات ہی اس کا منہ بند کرواؤ، چاہے اس کے لیے انہیں اس کی عزت ہی کیوں نہ چھیننی پڑے۔ ہم ماری بلا سے بس اسے یہاں سے دفان کرواؤ۔ بریرہ شیطانی منصوبہ بناتی بولی۔ آپ دونوں مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہی ہیں؟ اور میں نہیں کر سکتی یہ سب، وہ ایک دم صاف انکار کرتے بولی۔ مت بھولو رانیہ میڈم، جس آدمی سے تم چھپ چھپ کے عشق لڑا رہی ہو وہ میرے ہی بھائی کا خاص ملازم ہے۔ وہ اسے طنزیہ نظروں سے دیکھ بولی تو وہ ایک دم تھوک نکل کر رہ گئی تھی۔ اس کو بولو کہ آج رات ہمیں اس حویلی سے وہ باہر چاہیے، زندہ یا مردہ یہ اس پر منحصر ہے، وہ عیاری سے بولی تو وہ اس خاص ملازم کو ہدایت دینے چلی گئی تھی، جب کہ پیچھے وانیا اور بریرہ کہکا لگا کر رہ گئی تھیں، بالکل مکروہ کہکا۔ بیچاری نازلی دوسروں کو انصاف دلانے چلی تھی، اسے خود کو انصاف کون دلائے گا؟ بریرہ زہرخند لہجے میں بولتی کوئی ڈائن لگ رہی تھی۔ رات کا پہر آج نازلی کرمانی پر بہت بھاری گزرنے والا تھا۔ تقدیر یہ دیکھ اذیت سے مسکرا دی تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو ہارون؟ چھوڑو مجھے۔ امرہ جو ادا کے اظہار محبت کے بعد اس سے ملنے جا رہی تھی، ہارون نے اسے بیچ میں ہی جا لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ جانتی ہو نا کہ تمہیں میرے ساتھ جانا ہے آج رات؟ فلیٹ پر آج رات ہم دونوں کے درمیان ہر پردہ گر جائے گا اور تمہاری محبت مجھ پر واضح ہو جائے گی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتا بولا تو وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ اسے یہ سب پسند نہ آ رہا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑے یاور سلطان کے اوپر جیسے بجلیاں گری تھیں۔ ہارون کی یہ بات سنتے تو کیا امرہ جو اس سے گریز کر رہی تھی وہ اس ہوس کے پجاری شخص کی وجہ سے تھا؟ وہ اس غلیظ انسان کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹھکرا کر خود کو دوزخ میں دھکیلنا چاہ رہی تھی؟ دل پھٹ رہا تھا یہ سوچ کر کہ اس کی محبت تو پہلے سے ہی کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ!
اس کے منہ سے اذیت ناک سرگوشی نکلی تھی۔ آنکھوں میں آنسوؤں کو واپس دھکیلتے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر گئے تھے۔ چلو ابھی کے ابھی چلو فلیٹ پر، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تم کب فرار ہو جاؤ۔ وہ اس کا بازو گھسیٹتے بولا، وہ میں کبیر بھائی نے مجھے آتے دیکھ لیا تھا، میں ان کو بتا کر آئی کہ دوست کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے التجا کرتی بولی تو وہ لب بھینچتے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ صرف 2 منٹ، وہ اسے 2 انگلیاں دکھاتے بولا اور پلٹ گیا۔ وہ جو کبیر کی گاڑی کے پاس جا رہی تھی، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ اس نے ہاتھا پائی کی کوشش کی، مگر وہ جلد ہی بے جان ہوتے اس شخص کی باہوں میں جھول گئی تھی جو اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد چکا تھا۔ تو جی شونے مونے ریڈرز، کیا ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں؟ بڑا دھماکہ؟ اینی گیسز؟ کیا نازلی مر جائے گی یا اس کی بھی عزت کو خطرہ لاحق ہے؟ زیدان کس طرح بدلہ لے گا اب ادا سے؟ اور کون تھا وہ قیدی شخص جو ہوا ہے زخمی؟ اور آخری سوال، امرہا کو کڈنیپ کس نے کیا؟ جاننے کے لیے پہلے کمنٹس میں اچھے سے کمنٹس کی بھرمار کر دیں اور چینل سبسکرائب لازمی کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے اچھے رسپانس پر آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اچھا سا لمبا سا ایپیسوڈ پر کمنٹ کریں کیونکہ آج ایپیسوڈ بھی لانگ آئی ہے۔ جلدی سے کمنٹس میں بتائیں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب ہم ملیں گے انشاءاللہ کل یا پرسوں، تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔